تمہارے بھائی محسن راؤ کے ساتھ کیا ہوا؟ جنگل سے اسے کس نے اغوا کیا اور کس نے کروایا؟ وہ کہاں پہنچا اور اس پر کیا بیتی؟ اگر موقع ملا تو یہ سب بعد میں بتاؤں گا، فی الحال تم اپنے بارے میں جان لو۔ ایک بے نام سی کھٹک جو تمہارے والد کے دل میں ہوتی رہتی تھی، اور کئی انجانے وسوسے جو ان کے دماغ میں سر ابھارتے رہتے تھے۔ محسن راؤ کے اغوا ہونے نے اسے سچ ثابت کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ محسن ثابت پوچھ جائے، لیکن وہ لڑکا مانتا ہی نہ تھا۔ بالآخر نتیجہ سامنے آ گیا۔ اب وہ اپنے بھائی کی طرف سے مشکوک ہو گئے تھے، پر مجبور تھے۔ اب انہیں تمہاری فکر دن رات کھائی جاتی تھی۔ کچھ اس طرح کے شواہد ملے تھے تو وہ مشکوک ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کا بھائی تھا۔ بغیر ثبوت کے وہ اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ تمہارے والد بغیر ثبوت کے راؤ احمد علی پر انگلی اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے، اور وہ ایسا شاطر تھا کہ کوئی ثبوت نہ چھوڑتا تھا۔ تمہارے بھائی کو اغوا کروا کے وہ بہت خوش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی راہ میں کوئی نہیں آئے گا، مگر تمہارے جنم نے اسے جنم جلا بنا دیا، اور وہ کسی طرح جنم جلا بننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اپنے ذہن کی کمان میں سازش کا ایک اور تیر چڑھایا۔ اب تم اس کے نشانے پر تھی، لیکن وہ جانتا تھا جس لڑکی کو وہ نشانے بنانے جا رہا ہے وہ خود ترکش ہے، تیروں سے بھری، جس نام کو سن کر تم بار بار چونکتی ہو۔ یہ نام دراصل تمہارے دادا راؤ فرمان علی کو بہت پسند تھا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر میری کوئی لڑکی ہوتی تو میں اس کا نام ترکش رکھتا۔ اللہ نے انہیں کوئی بیٹی نہ دی۔ جب تم نے جنم لیا تو تمہارے والد کو اپنے والد کی خواہش یاد آئی۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے انہوں نے تمہارا نام ترکش رکھ دیا، لیکن یہ نام چل نہ سکا۔ حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ تمہارا نام تبدیل کر کے تانیہ رکھ دیا گیا۔ اس طرح تم اپنے اصل نام کے بارے میں کچھ نہ جان سکیں۔ یہ نام بس چند ذہنوں میں محفوظ ہو کر رہ گیا۔ تمہارے والد راؤ شمشاد اپنے بھائی احمد علی کی طرف سے مشکوک تو ہو چکے تھے، لیکن ان کی شرافت نے کوئی راست قدم اٹھانے نہ دیا۔ وہ ظالم کے بجائے مظلوم بننا پسند کر لیتے تھے۔ وہ تھپڑ مارنے والے کے منہ پر جواباً تھپڑ مارنے کے بجائے اپنا دوسرا گال پیش کر دینے کے عادی تھے۔ ہر شخص انہیں سمجھا رہا تھا کہ تمہارا بھائی تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر زمین جائیداد پر قبضہ کر لینا چاہتا ہے۔ محسن راؤ کو بھی اس نے غائب کروایا ہے، اور اس کے بعد اب ترکش کا نمبر ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ جواب میں وہ ہنس کر کہتے، ارے نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسا ہو رہا تھا۔ تمہاری والدہ مہوش تمہیں جنم دینے کے بعد مشکل سے 3 ماہ زندہ رہ سکیں۔ انہیں اپنے بیٹے محسن راؤ سے بہت محبت تھی۔ اس کے گم ہونے کی خبر نے انہیں دنیا سے بیگانہ کر دیا۔ راؤ شمشاد جب بھی گھر میں داخل ہوتے وہ بس ایک ہی سوال پوچھتی، میرا محسن کہاں ہے؟ شمشاد علی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہ تھے۔ وہ وسیع تعلقات رکھتے تھے، پھر روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ پولیس نے اس علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن محسن راؤ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس کا سراغ بھلا ملتا بھی کیسے؟ اسے ڈاکوؤں نے کب اٹھایا تھا؟ بہرحال محسن ملا نہ، اس کے بارے میں کوئی خبر ملی اور نہ اس کی لاش ملی۔ تمہاری والدہ اپنے بیٹے کی یاد میں ہوش گنوا بیٹھی۔ بالآخر 3 ماہ کے قلیل عرصے میں تڑپ تڑپ کر مر گئیں۔ مرتے وقت ایک فریم شدہ تصویر ان کے سینے پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ محسن راؤ کی تصویر تھی۔ محسن راؤ کی گمشدگی اور مہوش کے انتقال نے تمہارے والد کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بہت سی باتیں سوچنے لگے۔ انہیں خبر مل چکی تھی کہ ان کا اگلا ٹارگٹ تم ہو۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ تمہاری زندگی کو کس طرح محفوظ کیا جائے۔ تمہارے والد نہیں چاہتے تھے کہ تم جائیداد کی قربانگاہ پر بھینٹ چڑھا دی جاؤ۔ وہ تمہیں تمہارے چچا کی دستبرد سے ہمیشہ کے لیے بچا دینا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی کی اور خوب کی۔ تمہارے والد ایک بہت اچھے دوست تھے، رحمت خان۔ وہ کوئٹہ میں قیام پذیر تھے۔ انہوں نے فوراً رحمت خان کو فون کر کے لاہور بلوا لیا۔ انہیں ساری صورتحال سمجھائی اور ان سے درخواست کی کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں اور تمہیں اپنی بیٹی بنا کر پرورش کریں۔ انہیں مسئلہ جائیداد کرنا تھا، تمہاری زندگی کا تھا۔ تمہارے والد کا خیال تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کی زندگی بچانی ہے۔ اگر یہ بچ گئی تو بڑے ہو کر اپنا حق خود حاصل کر لے گی، اگر یہ مار دی گئی تو پھر جائیداد کو برتنے والا کون ہوگا؟ محسن راؤ کو پہلے ہی غائب کیا جا چکا تھا اور وہ خود بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے۔ تم اس وقت 3 ماہ کی تھیں جب تمہیں رحمت خان کے ساتھ کوئٹہ روانہ کر دیا گیا۔ یہ کام بڑی احتیاط اور مکمل رازداری کے ساتھ کیا گیا۔ رحمت خان اپنی بیگم کے ساتھ آئے تھے۔ جب وہ تمہیں لے کر خیریت سے کوئٹہ پہنچ گئے تو انہوں نے تمہارے والد کو مطلع کر دیا۔ خیریت سے پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی تمہارے والد نے ایک خبر تمہارے چچا کو بھجوائی۔ جانتے ہو یہ خبر کیا تھی؟ یہ خبر تھی تمہارے انتقال کی۔ اس خبر کو سن کر تمہارا چچا جھوم اٹھا۔ خواہ خواہ اس کا دامن تمہارے خون سے رنگین ہوتا، اس گناہ سے بچ گیا تھا۔ اب اس کی راہ میں کوئی پتھر نہ تھا، کوئی دیوار نہ تھی۔ انتقال کی خبر سن کر وہ اپنی بیوی کے ساتھ غمزدہ صورت بنائے تمہارے والد کی کوٹھی پہنچا۔ اس وقت تمہارے انتقال کو ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔
اگرچہ قبرستان میں تمہاری ماں کے پہلو میں ایک ننھی سی قبر بنا دی گئی، مگر راؤ شمشاد یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ 3 ماہ کی بھتیجی کے لیے قبرستان جانے کی ہرگز زحمت نہ کرے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ صبح آ کر وہ بہت مشکل شام تک رکا۔ اسے ساون پور لوٹنے کی جلدی تھی۔ وہ رات کو اپنی حویلی پہنچ کر گھی کے چراغ جلانا چاہتا تھا۔ تمہارے والد کا ڈرامہ کامیاب رہا۔ راؤ احمد علی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکی۔ اس کے سیدھے سے بھائی نے اسے کھلا فریب دے دیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ دونوں وارثوں سے اسے نجات مل چکی تھی، بس بھائی رہ گیا تھا تو اس کا کیا تھا؟ عملی طور پر زمین، باغات اور حویلی سے بہت دور تھا۔ جب تک جیتا ہے جیے۔ اس کے بیٹے لاہور جاتے تو وہ اپنے تایا سے کچھ نہ کچھ پچھاڑ ہی لاتے تھے۔ مختصر یہ کہ تم مرحوم ہو کر کوٹہ میں پرورش پانے لگی۔ تمہارا نام ترکش سے بدل کر تانیہ رکھ دیا گیا۔ رحمت خان تمہارے والد بن گئے، اور ایک لمبے عرصے تک تمہیں معلوم نہ ہو سکا کہ رحمت خان تمہارے اصل والد نہیں ہیں۔ کوٹہ میں تم رحمت خان کے گھرانے میں پلی بڑھی، تعلیم حاصل کی، یہاں کے کالج سے گریجویشن کیا۔ اس عرصے میں تمہارے والد کئی مرتبہ کوٹہ آ کر تمہیں دیکھنے گئے تھے۔ تم انہیں رحمت خان کے دوست کی حیثیت سے جانتی تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد پہلی مرتبہ تم لاہور گئیں۔ رحمت خان اور ان کے گھر والے ساتھ تھے۔ اس دوران راؤ شمشاد کے غیر معمولی رویے سے کچھ شبہات تمہارے دل میں پیدا ہوئے، لیکن رحمت خان نے یہ کہہ کر معاملہ صاف کر دیا کہ راؤ شمشاد کیونکہ تنہا آدمی ہے، اس لیے وہ تمہیں بیٹیوں کی طرح چاہنے لگے تھے۔ گریجویشن کے بعد جب تم دوسری مرتبہ لاہور گئیں تو حسب معمول رحمت خان کی فیملی بھی ساتھ تھی۔ رحمت خان ایک بہت مخلص انسان تھے۔ انہوں نے تمہارے سلسلے میں جو عہد کیا تھا اسے پوری دیانتداری سے نبھایا۔ اس مرتبہ جب وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر لاہور پہنچے تو دل میں بڑی بے قلی سی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اب تمہیں تمہارے والد کے بارے میں بتا دیا جائے۔ اتفاق سے تمہارے والد بھی چاہتے تھے کہ اس راز سے پردہ ہٹا دیا جائے، دنیا والوں کے سامنے نہیں بلکہ اپنی حد تک۔ تب رات کو تنہائی میں اپنے کمرے میں بلا کر انہوں نے تمہارا ہاتھ تمہارے والد کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا یہ تمہارے اصل والد ہیں۔ بس اتنا ہی بتایا، اور یہ بتا کر تمہیں مزید امتحان میں ڈال دیا۔ تمہارے دل میں زبردست خلش نے جنم دیا۔ اگر والد راؤ شمشاد علی ہیں تو وہ کیا حالات تھے جن کے تحت رحمت خان نے تمہیں باپ بن کر پالا؟ اس طرح سے وہ دونوں پردہ اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس رات ایک حادثہ پیش آیا۔ رحمت خان پر دل کا دورہ پڑا اور وہ اسپتال جاتے جاتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب تمہارے کوٹہ رہنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ تمہیں لاہور میں روک لیا گیا۔ دنیا والوں کو یہ بتایا گیا کہ تم یہاں ایم اے جوائن کرنا چاہتی ہو، لہٰذا اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے تمہیں یہاں روک لیا گیا۔ تمہیں روک تو لیا گیا، لیکن اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ تمہاری شکل تمہاری ماں مہوش سے بہت ملتی ہے، اور جو تمہاری عمر بڑھ رہی ہے یہ شباہت گہری ہوتی جاتی ہے۔ کچھ جھلک تم نے تمہارے والد کی بھی ہے۔ راؤ شمشاد کے گھر میں جو بھی تمہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ فوراً مہوش کا ذکر کیے بنا نہ رہ سکتا۔ ایک مرتبہ لاہور کسی کام سے اعتبار راؤ آیا، اس نے تمہیں دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے فوراً تائی یاد آ گئی۔ اس بات کا ذکر اس نے اپنے باپ سے کیا۔ وہ فوراً ہی اپنی بیوی کو لے کر لاہور پہنچ گیا اور خلاف توقع 2-3 دن یہاں رہا۔ ایک رات جب سب کھانا کھانے میں مصروف تھے تو راؤ احمد علی کی نظریں بار بار تمہاری طرف اٹھ رہی تھیں۔ ان نظروں کی الجھن کو تمہارے والد بھی محسوس کر رہے تھے، لیکن وہ خاموشی سے کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ تب اچانک راؤ احمد علی تمہارے والد سے مخاطب ہوا، بھائی جان، یہ آپ کے دوست کی بیٹی تو ہو بہو ہماری مرحومہ بھابھی پر گئی ہے۔ کمال کی مشابہت ہے، یہ تو آپ کی بیٹی لگتی ہے۔ تمہیں اگرچہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ تم راؤ شمشاد علی کی بیٹی ہو، لیکن ساتھ ہی تمہیں یہ بات راز رکھنے کے لیے بھی کی گئی تھی۔ تمہیں کہا گیا تھا کہ اس راز کے فاش ہونے سے تمہاری جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے تم راؤ احمد علی کی بات سن کر چونکہ ضرور مگر خاموش بیٹھی رہیں۔ راؤ احمد علی کی اس بات نے تمہارے والد کی روح میں سناٹا اتار دیا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے اس نے ان کی بیٹی کو پہچان لیا ہو۔ وہ اندر ہی اندر لرز اٹھے۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ جلد ہی تمہیں کوٹھی سے کہیں اور منتقل کر دیں گے، کیونکہ راؤ احمد علی کا منحوس سایہ تم پر پڑ چکا تھا، اور اس منحوس سائے سے تمہیں فوری طور پر بچانا ضروری تھا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی تمہارے والد نے عامر کو فون کیا۔ یہ ایسے شخص تھے جن پر ہر طرح کا بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ عامر سے تمہارے والد کی دور کی رشتہ داری تھی اور دوستی بھی تھی۔ وہ تمہارے والد کے ریسٹوران میں روز ہی آتے تھے، لیکن آج انہوں نے عامر کو ماڈل ٹاؤن بلوایا تھا۔ انہوں نے ان سے ضروری صلاح مشورہ کیا۔ تمہارے والد نے ہر وہ بات جو تمہارے متعلق بتائی جا سکتی تھی بتا دی۔ ہر رات سے پردہ اٹھا دیا گیا۔ راؤ احمد علی کے شبے کے تحت تمہاری زندگی کو جو ممکنہ خطرہ پیدا ہو چکا تھا، اس سے بچنے کے لیے فوری طور پر تمہیں عامر نے اپنے گھر منتقل کر دیا۔ ماڈل ٹاؤن سے راوی روڈ تمہاری منتقلی بظاہر بڑے سکون کا باعث تھی، لیکن یہ سکون زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکا۔ تمہارے تینوں چچا زاد بھائی اور تمہارے چچا اپنے کاموں سے لاہور آتے رہتے تھے۔ ایک شام جب تم سائمہ کے ساتھ انارکلی میں گھوم رہی تھی تو تمہاری چچی نے تمہیں دیکھ لیا۔ تمہیں دیکھتی انہیں سانپ سونگھ گیا
وہ دونوں شاپنگ کرنا بھول گئے اور سیدھے ماڈل ٹاؤن پہنچے۔ شام کا وقت تھا۔ تمہارے والد ریسٹوران جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ اپنے ریسٹوران میں شام کو 2-2.5 گھنٹے بیٹھا کرتے تھے اور یہاں بیٹھ کر بزنس سے زیادہ اپنے دوستوں میں وقت گزارتے تھے۔ اپنے چھوٹے بھائی اور بھاوج کو دیکھ کر انہوں نے ریسٹوران جانے کا پروگرام ملتوی کر دیا اور بہت محبت سے ان کی خیر و عافیت دریافت کی۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ صبح کے لاہور آئے ہوئے ہیں اور رات تک واپس لوٹ جانے کا ارادہ تھا، اس لیے انہوں نے ماڈل ٹاؤن کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ ایک رات قیام کر کے کل صبح واپس جائیں گے۔ کھانے کی میز پر باتوں باتوں میں تمہارے چچا نے تمہیں انارکلی میں دیکھنے کا ذکر کیا اور اپنی بھاری مونچھوں کو مروڑتے ہوئے بولا، بھائی جان وہ تو بالکل آپ کی بیٹی لگتی ہے، وہ یہاں سے کیوں چلے گی؟ اسے اپنے پاس رکھیں۔ بظاہر یہ ایک سادہ سا جملہ تھا، لیکن اس جملے کے پیچھے جو زہریلے عزائم چھپے ہوئے تھے وہ ان کا احساس کر کے تمہارے والد کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ اب تمہارا لاہور میں رہنا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ راؤ احمد علی کے جانے کے بعد تمہارے والد گھبرائے ہوئے عامر کے گھر راوی روڈ پہنچے۔ صلاح مشورہ ہوا، طے پایا کہ تمہیں فوری طور پر کراچی منتقل کر دیا جائے، اور یوں تم 1 سال قبل لاہور سے کراچی آ گئی۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم نے تمہاری زندگی سے متعلق تمام اہم سوالوں کا جواب دے دیا۔ ہم نے تو وہ راز بھی بتا دیے ہیں جو تمہارے والد نے تم سے چھپا کر رکھے ہیں۔ وہ تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تمہاری زندگی کی حفاظت کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ شاید ہی کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کر سکے۔ اچھا ہم چلتے ہیں، ہمیں گیا وقت نہ سمجھنا، ہم پھر آئیں گے۔ پھر کچھ عجب ہوا، ابھی وہ آخری جملے پر نظر ڈال ہی رہی تھی کہ لفظ اڑنا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ صفحہ ایسے ہو گیا جیسے اس پر کچھ لکھا ہی نہ ہو۔ یہ داستان تو کافی لمبی تھی، 20-22 صفحات پر مشتمل۔ اس نے جلدی جلدی ورق پلٹے، لیکن اب کسی صفحے پر کچھ نہ تھا، کوئی تحریر نہ تھی، کوئی جملہ نہ تھا، کوئی لفظ نہ تھا۔ وہ ڈائری پہلی کی طرح کوری ہو گئی تھی۔ تانیہ اس ڈائری کو پکڑے دیر تک محو حیرت رہی۔ اس کی زندگی کیا تھی؟ فسانہ عجائب تھی۔ اب کوئی بات ایسی نہ تھی جو اسے معلوم نہ ہو، لیکن کہاں، ابھی اسے معلوم ہی کیا تھا؟ ابھی تو کئی باتیں صیغہ راز میں تھیں۔ اس کا بھائی کہاں تھا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اسے معلوم نہ تھا۔ اس سے انتظار کرنے کو کہا گیا تھا، وقت آنے پر بتانے کو کہا گیا تھا۔ راؤ احمد علی کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس لالچی شخص نے اس کے باپ کی زندگی میں کیسا زہر گھول دیا تھا۔ ساری جائیداد پر اس کا قبضہ تھا، پھر بھی اسے سکون نہ تھا۔ بڑے بھائی کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ ہر چیز پر قبضہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں بالآخر وہ گڑھے ہی ان کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہر ظلم کا ایک انجام ہوتا ہے، ہر رات کا ایک سویرا ہوتا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے والد نے اپنے آپ پر کس قدر ظلم کیا تھا، بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے اسے مرحوم کیا، پھر اس سے خود محروم ہو گئے۔ اس بڑھاپے میں تنہا زندگی گزارنا گوارا کر لی۔ اس کے والد کس قدر عظیم ہے، ایسی قربانی تو کبھی کسی باپ نے اپنی بیٹی کے لیے نہ دی ہوگی۔ میرے باپ، میرے عظیم باپ، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتی ہوں، آپ کی محبت کو سلام کرتی ہوں، آپ کے جذبہ احسان کی قدر کرتی ہوں، لیکن مجھے آپ سے ایک شکوہ ہے، آپ نے مجھے اپنا ہمراز کیوں نہ بنایا؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر اسے سارے حالات کا علم ہو گیا تو یہ لڑکی ہے پریشان ہو جائے گی، الجھ جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راز کو راز نہ رکھ سکے۔ دشمن جان کے در پہ ہے، جانے وہ کب وار کر جائے۔ سوچا ہوگا آپ نے بحیثیت باپ تو ٹھیک سوچا، لیکن مجھے میری سوچ سے محروم کر دیا۔ اولاد کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے، کوئی فرض بنتا ہے۔ آپ نے اب تک اپنا فرض نبھایا، اب میں اپنا فرض نبھاؤں گی۔ میرا انتظار کیجیے، میں آ رہی ہوں۔ میں ایک ایک کو دیکھ لوں گی، اپنی زمین کا 1 فٹ ٹکڑا بھی کسی کے قبضے میں نہیں جانے دوں گی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اپنے بھائی کو تلاش کروں گی۔ آپ اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو کیا ہوا، میں تو جوان ہوں، لڑکی ہوں تو کیا ہوا، میں آپ کو لڑکا بن کر دکھاؤں گی۔ اب آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت دیر تک اسی طرح کی باتیں سوچتی رہی۔ اسے اپنے باپ پر بہت ترس آ رہا تھا اور ظالم جاور چچا پر بے حد غصہ۔ وہ کافی دیر پیچ و تاب کھاتی رہی، پھر ایک مصمم ارادے کے ساتھ اٹھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ ابھی تک بڑی فرما برداری سے ہر فیصلہ مانتی چلی آ رہی تھی، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ کسی کی بات نہیں مانے گی، وہ کرے گی جو اس کے دل میں آئے گا۔ اس کے دل میں طوفان اٹھ رہے تھے اور ان طوفانوں پر بند باندھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ انکل عامر نے اسے منع کیا تھا کہ وہ بھول کر بھی لاہور ٹیلی فون نہ کرے، جب بھی فون کریں گے وہ خود ہی کرے۔ بڑے پرعزم انداز میں اٹھی، سائڈ ٹیبل پر رکھے انکل عامر کے گھر کا ٹیلی فون نمبر نہایت اطمینان سے ملانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد ادھر گھنٹی بجنے لگی۔ کئی گھنٹیاں بجنے کے باوجود کسی نے ریسیور نہ اٹھایا تو اسے تشویش ہوئی۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس وقت انکل عامر گھر پر نہیں ہوں گے، کالج گئے ہوں گے، لیکن گھر کے دیگر افراد تو ہوں گے۔ لیکن اس وقت تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نہیں۔ نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 بات۔ پھر اسے خیال آیا ہو سکتا ہے غلط نمبر مل گیا۔ اس خیال کے تحت اس نے دوبارہ نمبر ملایا۔ بیل ہوتی رہی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ تانیہ نے مایوس ہو کر فون سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کی طبیعت میں ایک عجیب ہیجان سا تھا۔ وہ اٹھ کر لاہور جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر انہیں بتانا چاہتی تھی وہ ہر اس راز سے آگاہ ہو گئی ہے جو آج تک چھپایا گیا ہے۔ اس چچا کو نہیں چھوڑے گی، وہ انہیں شوٹ کر دے گی۔ تانیہ نے بیڈ پر اپنا تکیہ درست کیا، پھر ڈائری اٹھا کر لیٹ گئی۔
آنکھیں بند کر کے لیٹنا چاہتی تھی۔ ڈائری کو تکیے کے نیچے رکھتے رکھتے ایسے ہی اس کے صفحات کو تیزی سے پلٹ کر دیکھا، تب اسے اچانک ان صفحات کے درمیان کہیں سرخی سی محسوس ہوئی۔ فوراً ہی کھڑی ہو گئی، اس نے جلدی جلدی ایک وقت پلٹ کر وہ صفحہ نکالا۔ ایک چھوٹا سا اٹھنی کے برابر سرخ سا دھبا تھا، یہ بالکل تازہ خون تھا۔ ڈائری بند ہونے کی وجہ سے خون دوسرے صفحے پر بھی لگ گیا تھا اور صفحے کی پشت پر بھی جھلک آیا تھا۔ یہ خون کہاں سے آیا؟ وہ اس خون کو دیکھ کر سہم گئی۔ تب اچانک اس کے دل میں وہ جان لیوا خیال آیا، لیکن اس قیامت خیز خیال کو اس نے فوراً ذہن سے جھٹک دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے باپ کا خون نہیں ہو سکتا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ خون کے اس دھبے کو دیکھ کر اسے راؤ شمشاد علی کا خیال کیوں آیا۔ یہ خیال جس طرح بھی آیا، بہرحال اسے بے چین کر گیا، اس کی روح میں کانٹے بھر گیا۔ پھر وہ خون دیکھتے ہی دیکھتے خشک ہونے لگا۔ کچھ دیر میں ہی صفحہ ڈائری سے مٹ گیا۔ اس نے ڈائری کے اوراق پر دوبارہ تیزی سے نظر ڈالی، لیکن اب ڈائری پھر سے سادہ ہو چکی تھی۔ اس نے ڈائری تکیے کے نیچے رکھی اور پھر تیزی سے انکل عامر کا ٹیلی فون نمبر ملانے لگی۔ چند سیکنڈ کے بعد ادھر بیل ہونے لگی، مگر فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ تب اس نے افضل کے دفتر فون ملایا۔ 2 گھنٹیاں بجنے کے بعد ادھر سے افضل نے فون اٹھا کر ہیلو کہا۔ افضل کی آواز پہچان کر تانیہ بولی، بھائی میں بول رہی ہوں تانیہ۔ جی تانیہ، خیریت؟ جی بھائی خیریت ہے، آپ میرا ایک کام کر دیں، میں فوری طور پر لاہور جانا چاہتی ہوں، فلائٹ سے میری سیٹ کنفرم کرا دیں۔ سیٹ تو مل جائے گی، لیکن یہ آپ کو لاہور جانے کی کیا سوچی؟ افضل نے پوچھا۔ بس میرا جی بہت گھبرا رہا ہے، میں فوری طور پر لاہور جانا چاہتی ہوں، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی آدمی بھیج کر سیٹ کا انتظام کرواتا ہوں، اس اسنا میں آپ جانے کی تیاری کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کو بہت شکریہ، وہ ممنون ہو کر بولی۔ ہلو، افضل نے جلدی سے کہا۔ جی بھائی سن رہی ہوں۔ آپ نے خالہ سے پوچھا؟ نہیں بھائی، میں نے خالہ سے ابھی بات نہیں کی ہے، ابھی نیچے جا کر انہیں بتاتی ہوں، انہیں راضی کرتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ نیچے پہنچی تو دردانوں کو کچن میں مصروف پایا۔ وہ کچن میں جھانک کر خالہ فرزانہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ خالہ فرزانہ نظر کا چشمہ لگائے کو موٹا سا ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ بولی، سو کر آ رہی ہو؟ نہیں خالہ۔ تانیہ بہت خاموشی سے چلتی ان کے نزدیک بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تانیہ کو ان کے قریب پا کر خالہ فرزانہ اور مسکرا کر بولی، تانیہ خیر تو ہے؟ وہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ خالہ، میں نے بھائی کو فون کر کے جہاز کا ٹکٹ منگوایا ہے، میں لاہور جانا چاہتی ہوں۔ ہائے، خالہ فرزانہ نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے کہا، کب اور کیوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ خالہ فرزانہ ایک دم فکر مند ہو گئی۔ تم جانتی ہو تمہارے عامر انکل؟ میں جانتی ہوں، تانیہ نے کہا، کہ مجھے یہاں سے کہیں جانے نہ دیے گئے۔ ہاں یہی، خالہ فرزانہ نے الجھے لہجے میں کہا۔ انکل عامر میرے بارے میں فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ تانیہ کا عجیب تیکھا لہجہ تھا۔ کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو خالہ؟ آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی، کاش آپ میرے بارے میں کچھ جان سکتی۔ میں آپ کو سب کچھ بتا نہیں سکتی۔ میں سمجھی نہیں، لاہور سے واپس آ کر سمجھاؤں گی، اس نے ایسے ان کی تسلی کے لیے کہہ دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ لاہور جانے کے بعد وہ وہاں سے واپس بھی آئے گی یا نہیں۔ خالہ فرزانہ بڑی پیاری خاتون تھی، تانیہ کو ان سے محبت ہو گئی تھی۔ خود خالہ فرزانہ اس پر کیا کم جان سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی لاہور جانے کے بعد انہیں بہت مس کرے گی۔ کوئی 3 بجے کے قریب افضل کا فون آ گیا، اس نے بتایا کہ شام کی فلائٹ سے اس کی سیٹ کروا دی ہے، وہ جانے کی تیاری کرے، وہ خود اسے ایئرپورٹ چھوڑ دے گا۔ تانیہ کے اچانک لاہور جانے کے ارادے سے خالہ فرزانہ پریشان ہو گئی تھی۔ عامر نے زندگی میں پہلی بار کوئی ذمہ داری سونپی تھی، اسے 1 منٹ کو بھی گھر سے باہر نہیں جانے دیتی۔ اگر جاتی تھی تو انہیں معلوم ہوتا تھا کہ کہاں گئی ہے اور کب آئے گی۔ ویسے خود تانیہ نے انہیں اس معاملے میں قطعاً پریشان نہیں کیا تھا، وہ ایک فرمانبردار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اسی سلجھی ہوئی لڑکی کے دماغ میں اب جانے کیا خناس آیا تھا کہ وہ اچانک لاہور جانے پر تل گئی تھی۔ سیٹ بھی کنفرم ہو گئی تھی اور وہ اوپر سوٹ کیس میں ضروری سامان رکھ رہی تھی۔ اس دوران خالہ فرزانہ عامر کو کئی مرتبہ فون کر چکی تھی، مگر وہاں کوئی اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ محسوس ہوتا تھا جیسے گھر بند کر کے سب لوگ کہیں چلے گئے ہوں۔ خالہ فرزانہ بہت دیر سے پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی، ان کا دل مضطرب تھا۔ عامر کو فون پر صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، لیکن لائن مل ہی نہیں رہی تھی۔ پھر خالہ فرزانہ جانے کیا سوچ کر مسکرا دی، بڑی پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ عامر اور وہ شاید دونوں نے پوری زندگی گزارتی ایسی ہی بغیر ملے 2 مختلف کہکشاؤں کے سیارے تھے۔ ان کی نظریں بار بار ٹیلی فون کی طرف اٹھ جاتی، وہ اضطراب میں اب تک کئی پان کھا چکی تھیں، جب بھی پریشان ہوتی پان پر پان کھانے لگتی۔ پھر اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، انہوں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ عامر، آپ کہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں، لہجے میں بےقراری تھی۔ میں ماڈل ٹاؤن گیا ہوا تھا، میں موقع نکال کر گھر آیا ہوں تاکہ تمہیں فون کر سکوں۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ خالہ فرزانہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ بہت بری خبر ہے فرزانہ، ادھر سے بڑے ٹھنڈے اور گہرے سانس کی آواز سنائی دی۔ اللہ رحم کرے۔ خالہ فرزانہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ تانیہ کہا ہے، اسے بلاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے لاہور بھیج دو۔ آخر کیوں؟ فرزانہ، اس کے والد راؤ شمشاد علی کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں کسی نے قتل کر دیا ہے، دھماکہ خیز انکشاف ہوا۔ ہائے اللہ! خالہ فرزانہ نے اپنا دل پکڑ لیا۔ عامر، یہ کتنا عجیب اتفاق ہے۔ کیا؟ عامر بات کو سمجھ نہ پائے۔ وہ خود لاہور جانے کے لیے تڑپ رہی ہے، شام کی فلائٹ سے اس کی سیٹ بک ہو چکی ہے اور اس وقت وہ اپنا سامان پیک کر رہی ہے۔ میں دراصل اس سلسلے میں تم سے فون پر بات کرنا چاہتی تھی کہ اسے لاہور بھیجوں یا نہ بھیجوں۔ چلو یہ تو اچھا ہوا، تم ایسا کرو اسے آنے دو، میں ایئرپورٹ سے اسے لے لوں گا۔ اب مجھے مشورہ دو کہ اسے موت کی اطلاع بھی ابھی دے دوں یا لاہور آنے کے بعد؟ میرا تو خیال ہے اسے اپنے والد کی موت کی اطلاع مل چکی ہے۔ وہ کیسے؟ عامر حیران ہوا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اچانک اس کا لاہور کے لیے عزم سفر ہونا اور اس کی چہرے کی اداسی حیرت کی بات ہے۔
عامر حیران ہو کر بولے، فرزانہ تم یوں کرنا چلتے وقت اس احساس کو گہرا کر دینا، پھر جب میں یہاں سے تفصیل بتاؤں گا تو اس وقت تک وہ خود کو سنبھال چکی ہوگی۔ اچھا تم اسے بلا دو، میں اسے بتاتا ہوں کہ ایئرپورٹ پر میں اسے لینے آؤں گا، اس سے فلائٹ نمبر وغیرہ پوچھ لوں۔ شام کو جب تانیہ گھر سے رخصت ہونے لگی تو خالہ فرزانہ نے اسے گلے لگا کر بس اتنا کہا، دل کی گواہی پر لاہور جا رہی ہو تو دل کو قابو میں رکھنا، اگر کوئی بری خبر ملے تو حوصلے سے کام لینا۔ میں اس بری خبر کے لیے تیار ہوں خالہ، مجھ میں بڑا حوصلہ ہے، آپ فکر مند نہ ہو۔ یہ کہہ کر تانیہ گیٹ سے باہر نکلتی افضل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔